بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، ہسٹری کلاس سیٹ پنجاب ٹیکسٹ بک کی نئی کتاب یعنی جو 2024 اور 25 کی نئی ایڈیشن ہے، اس کے چیپٹر نمبر 2 سے آج لیسن نمبر 3 پڑھیں گے۔ لیسن نمبر 3۔ تو پہلے اگر 2 لیسن آپ لوگوں نے نہیں دیکھے ہیں تو چینل کے پلے لسٹ میں جا کر وہ لیسنز آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں۔ تو آج کے لیسن کے لیے ہمارا ٹاپک ہے مسلم ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز، لیکن اس سے پہلے یہاں پہ ایک چھوٹا سا ٹاپک رہتا ہے ایفرٹس آف سر سید احمد خان کا۔ تو پہلے اس کو پڑھتے ہیں۔ محمدن ایجوکیشنل کانفرنس 1886 CE یعنی 1886 عیسوی کی محمدن ایجوکیشنل کانفرنس، 1886 میں محمدن تعلیمی کانفرنس جو ہوئی تھی، یہ اس کے بارے میں ہے۔ سر سید احمد خان اسٹیبلشڈ، سر سید احمد خان نے قائم کیا، کیا قائم کیا؟ دی محمدن ایجوکیشنل کانفرنس، محمدن ایجوکیشنل کانفرنس کب؟ ان 1886 CE 1886 عیسوی میں۔ کس مقصد کے لیے؟ ٹو ڈیولپ ڈیووشن، تاکہ جذبہ پیدا کیا جا سکے، فار ایجوکیشن، تعلیم کے لیے۔ دیس کانفرنس پرووائڈڈ، اس کانفرنس نے مہیا کی اے پولیٹیکل پلیٹ فارم، ایک سیاسی پلیٹ فارم، ایک سیاسی پلیٹ فارم ایسی جگہ ہوتی ہے جہاں پہ لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ فار دا مسلمس آف انڈیا، ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے، یعنی اس کانفرنس نے ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے ایک سیاسی پلیٹ فارم مہیا کیا۔ بیکاز، کیونکہ دے ہیڈ نو پولیٹیکل پارٹی، ان کی کوئی سیاسی پارٹی نہیں تھی مسلمانوں کی، انڈیا کے مسلمانوں کی۔ وین ایور دا میٹنگس آف محمدن ایجوکیشنل کانفرنس ور ہیلڈ، جب کبھی محمدن تعلیمی کانفرنس کے اجلاس منعقد ہوتے، ور ہیلڈ، دا ڈیلیگیٹس ور یوز ٹو ڈسکس، تو اس کانفرنس میں جو وفود آتے تھے وہ بحث کیا کرتے تھے آل پرابلمس، تمام مسائل پر، انکلوڈنگ، جن میں شامل ہوتی تھی پولیٹیکل، سیاسی، ایز ویل ایز ایجوکیشنل، اور تعلیمی بھی، یعنی اس میں سیاسی اور تعلیمی بحث بھی ہوا کرتی تھی۔ سر سید اسٹیبلش، سر سید نے قائم کیا، دیس فیلنگ، اس احساس کو، یعنی سر سید نے یہ احساس پیدا کیا دیٹ مسلم شوڈ ناٹ اپوز برٹش، کہ مسلمانوں کو انگریزوں کی مخالفت نہیں کرنی چاہیے۔ ایز اے ریزلٹ، نتیجے کے طور پر، دا برٹش اسٹارٹیڈ پیٹرنائزنگ، انگریزوں نے سرپرستی کرنا شروع کی، دا مسلمس آف انڈیا، ہندوستان کے مسلمانوں کی، یعنی اس کے نتیجے میں انگریزوں نے ہندوستان کے مسلمانوں کی سرپرستی کرنا شروع کی۔ اچھا نیکسٹ، تو اب ہم اپنے ٹاپک پہ آتے ہیں، مسلم ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز، یعنی مسلمانوں کی تعلیمی ادارے، مسلمانوں نے جو تعلیمی ادارے قائم کیے تھے، یہ ٹاپک اس کے بارے میں ہے۔ تو پہلا جو ادارہ تھا وہ کون سا تھا؟ انجمن حمایت اسلام لاہور، یعنی لاہور کی انجمن، یا لاہور میں انجمن حمایت اسلام۔ دی ایکٹیویٹیز آف انجمن حمایت اسلام لاہور، اچھا، انجمن حمایت اسلام لاہور کی سرگرمیاں، ور اے سیریز، یعنی یہ ایک سلسلہ تھا، اب سٹرگل، جدوجہد کا، یہ جدوجہد کا ایک سلسلہ تھا، کس مقصد کے لیے؟ فار دی پروٹیکشن آف مسلم رائٹس، مسلمانوں کے حقوق کی تحفظ کے لیے۔ اٹ واز فاؤنڈیڈ، اس کی بنیاد رکھی گئی، یعنی انجمن حمایت اسلام کی بنیاد رکھی گئی ان لاہور میں، کب؟ ان 1884 CE، 1884 عیسوی میں۔ اٹس فاؤنڈر، اس کا جو بانی تھا، اینڈ فرسٹ پریزیڈنٹ، اور پہلا جو اس کا صدر تھا،
واز خلیفہ محمد حمید الدین، وہ کون تھا؟ خلیفہ محمد حمید الدین تھے۔ اٹس مین آبجیکٹیوز، ان کے بنیادی مقاصد میں شامل تھی، ورد تھی یعنی شامل تھی اس کے بنیادی مقاصد میں، انجمن حمایت اسلام کے بنیادی مقاصد میں شامل تھی: دا پروٹیکشن آف اسلامک ٹریڈیشنز، اسلامی روایات کا تحفظ، امپارٹنگ اسلامک ایجوکیشن، اسلامی تعلیم دینا، ٹو چلڈرن، بچوں کو، اینڈ اسٹرگلنگ، اور جدوجہد کرنا، فار دا پروموشن آف مسلم کلچر، مسلمانوں کی ثقافت کو فروغ دینے کا۔ یہ اس یعنی انجمن حمایت اسلام کے مقاصد میں شامل تھی۔ اٹ اسٹیبلشڈ ویریس ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز، اس نے مختلف تعلیمی ادارے قائم کیے، اینڈ میڈ آرفن ہاؤسز، اور یتیم خانے بنائے اور یتیم خانے بھی قائم کیے۔ مینی ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز، بہت سے تعلیمی ادارے، ہیو بین ورکنگ، کام کر رہے ہیں، یعنی اس وقت بھی یہ کام کر رہے ہیں، سنس دا اسٹیبلشمنٹ آف پاکستان، قیام پاکستان کے وقت سے، یعنی قیام پاکستان کے وقت سے اب بھی بہت سے تعلیمی ادارے کام کر رہے ہیں، انکلوڈنگ، جن میں شامل ہے یعنی ان اداروں میں شامل ہے، مڈل اور ہائی اسکولز اینڈ آرفن ہاؤسز، اور یتیم خانے۔ اٹ آلسو پبلشڈ دا ہولی قرآن، اس نے قرآن مجید بھی شائع کیا، اینڈ سنہ بکس، اور سنت کی کتابیں، اینڈ ویریس ادر بکس، اور بہت سے اور مختلف دوسری کتابیں، ان ہسٹری اینڈ اسلام، تاریخ اور اسلام پر، تاریخ اور اسلام پر مختلف دوسری کتابیں بھی شائع کی۔ اچھا، نیکسٹ جو ہے وہ کون سا ہے؟ سین مدرسۃ الاسلام کراچی، یعنی کراچی کی سین مدرسۃ الاسلام۔ حسن علی افندی انڈر the supervision of سندھ محمدن ایسوسیشن، سندھ محمدن ایسوسیشن کی نگرانی میں، انڈر دی سپرویژن کی نگرانی میں، اسٹیبلشڈ، قائم کیا، یعنی اس نے قائم کیا، حسن علی افندی نے، سندھ مدرسۃ الاسلام، سندھ مدرسۃ الاسلام کو کب؟ آن 1 سپٹمبر، 1 ستمبر 1885 CE، 1885 عیسوی میں، ان کراچی میں۔ حسن علی افندی ٹورڈ تھرو آؤٹ دا کنٹری، حسن علی افندی پورے ملک کا چکر لگایا یا پورے ملک میں گھومے، کس مقصد کے لیے؟ ٹو کلیکٹ فنڈ جمع کرنے کے لیے، فنڈ اکٹھا کرنے کے لیے، فار دیس مدرسہ، اس مدرسہ کے لیے۔ نواب آف خیرپور کے نواب نے پرووائڈڈ، مہیا کی، ایک گرانٹ، ایک فنڈ آف 12,000 روپیز، 12,000 روپے کا، یعنی خیرپور کے نواب نے 12,000 روپے کا ایک گرانٹ یعنی فنڈ مہیا کیا، اینڈ پرامسڈ، اور وعدہ کیا، ٹو پے ویجز، اجرت دینے کا، مزدوری دینے کا، اینڈ سیلری، اور تنخواہ دینے کا، ٹو دا پرنسپل کو، اینڈ اسٹاف، اور اس کے اسٹاف کو، پرنسپل اور اس کے اسٹاف کو اجرت اور تنخواہ دینے کا وعدہ کیا۔ پرسی ہائیڈ کون تھا؟ ان انگلش مین، جو ایک انگریز شخص تھے، واز اپوائنٹڈ، اس کو تعینات کیا گیا، اس کو لگایا گیا، فرسٹ پرنسپل آف دی مدرسہ، اس مدرسہ کے پہلے پرنسپل۔ امنگ گریجویٹس آف دی کالج کے گریجویٹس میں ور محمد علی جناح شامل تھے، سر
غلام حسین ہدایت اللہ سر غلام ہدایت اللہ شامل تھے، اینڈ اے کے بروہی اور اے کے بروہی شامل تھے اس مدرسہ کے گریجویٹس میں، جنہوں نے گریجویشن کیا تھا اس مدرسہ سے۔ ان 1943 سی ای 1943 عیسوی میں دی ایڈمنسٹریٹو بورڈ انتظامی بورڈ نے، جو ایک انتظامی بورڈ تھا، اپ گریڈڈ اس مدرسہ کو درجہ دیا ٹو دا کالج لیول، کالج کے لیول کا، کالج کی سطح کا۔ ہوز فاؤنڈیشن اسٹون، جس کی سنگ بنیاد واز لیڈ بائی قائد اعظم محمد علی جناح نے رکھی۔ دی کالج ہیز بین اپ گریڈڈ، اس کالج کو اپ گریڈ کیا گیا ہے ٹو دا اسٹینڈرڈ آف اے یونیورسٹی، ایک یونیورسٹی کے معیار کا، یعنی اس کالج کو یونیورسٹی کا درجہ دیا گیا ہے۔ اچھا، نیکسٹ ہے اسلامیہ کالج، ریلوے روڈ، لاہور۔ انجمن حمایت اسلام نے قائم کیا اسلامیہ کالج لاہور کو ان 1892 سی ای 1892 عیسوی میں۔ اٹ اسٹارٹیڈ اٹس ورک، اس نے اپنا کام شروع کیا ان دا بلڈنگ، اس بلڈنگ میں، اس عمارت میں، نیئر شیراوالا گیٹ، جو شیراوالا گیٹ کے نزدیک ہے۔ اٹ واز اے ہسٹوریکل کالج، یہ ایک تاریخی کالج تھا، وچ پرووائڈڈ ایجوکیشن، جس نے تعلیم مہیا کی، ٹو دا چلڈرن آف دی مسلمس، مسلمانوں کے بچوں کو۔ دی اسٹوڈنٹس آف دی کالج کے طلباء پارٹیسپیٹڈ، حصہ لیتے تھے، ان پاکستان موومنٹ، یعنی اس کالج کے طلباء نے قیام پاکستان، تحریک پاکستان میں حصہ لیا۔ قائد اعظم وزٹڈ دیس کالج، قائد اعظم نے اس کالج کا دورہ کیا، مینی ٹائمز، بہت دفعہ، اینڈ ایڈریسڈ دا اسٹوڈنٹس، اور طلباء سے خطاب کیا۔ اچھا، نیکسٹ ہے اسلامیہ کالج پشاور۔ صاحبزادہ عبدالقیوم خان نے لیڈ ڈاؤن دی فاؤنڈیشن، بنیاد رکھی، آف دی اسلامیہ کالج پشاور، اسلامیہ کالج پشاور کی، نو خیبر پختونخوا، جس کا نام اب خیبر پختونخوا ہے، آن دا پیٹرن آف علی گڑھ کالج، علی گڑھ کالج کی طرز پر، یعنی علی گڑھ کالج کی طرز پر صاحبزادہ عبدالقیوم خان نے اس کی بنیاد رکھی تھی۔ اسٹوڈنٹس فرام آل اوور دی پروونس، سارے صوبے سے طلباء، یوز ٹو اٹینڈ دی کالج، اس کالج آیا کرتے تھے۔ امنگ دا ریناؤنڈ اسٹوڈنٹس، مشہور طلباء میں، آف دی کالج، اس کالج کے مشہور طلباء میں شامل تھے، کون تھے وہ؟ سردار عبدالرب نشتر اینڈ ڈاکٹر عبدالجبار خان، اور ڈاکٹر عبدالجبار خان۔ دی کالج پلیڈ اے ویری وائٹل رول، اس کالج نے ایک اہم کردار ادا کیا، ان کریٹنگ نیشنل کانشیسنیس، قومی بیداری پیدا کرنے کی، نیشنل کانشیسنیس یعنی قومی کانشیسنیس، بیداری، امنگ دا مسلمس، مسلمانوں میں۔ دیئرفور، اس لیے صاحبزادہ عبدالقیوم واز نون، اس لیے قائد اعظم صاحبزادہ عبدالقیوم واز نون، جانے جاتے تھے، اس دی سرسید آف NWFP کی سرسید کے طور پر۔ اچھا، نیکسٹ ہے دارالعلوم دیوبند۔ دی فاؤنڈیشن آف دارالعلوم دیوبند واز لیڈ ڈاؤن، دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی گئی تھی ان دیوبند میں، اسمال ٹاؤن، جو کہ ایک چھوٹا شہر ہے، آف سہارنپور ڈسٹرکٹ،
سہارنپور ضلع کی، آف انڈیا ہندوستان کی، یعنی ہندوستان کے ضلع سہارنپور ضلع کی، کب؟ ان 1866 سی ای 1866 عیسوی میں۔ دارالعلوم دیوبند، دارالعلوم دیوبند واز اگینسٹ دی برٹش گورنمنٹ، یہ انگریزوں کی حکومت کے خلاف تھا، اینڈ ماڈرن ایجوکیشن اور جدید علم، یعنی یہ انگریزوں کی حکومت اور جدید علم کے خلاف تھا۔ اٹ تھاٹ پیور ریلیجس ایجوکیشن، اس میں خالص دینی مذہب کی تعلیم دی جاتی تھی ٹو اٹ اسٹوڈنٹس، اس کے طلباء کو۔ ویریس ٹریڈس، مختلف تجارتیں، ور آلسو تھاٹ، مختلف تجارتوں کے بارے میں بھی پڑھایا جاتا تھا، ان دارالعلوم دیوبند، دارالعلوم دیوبند میں، سو دیٹ، تاکہ اٹس گریجویٹس، تاکہ اس سے نکلنے والے گریجویٹس یا اس سے فارغ التحصیل گریجویٹس ووڈ بی ایبل، اس قابل ہوں گے، ٹو گیٹ امپلائمنٹ، کہ وہ ملازمت یا روزگار حاصل کر سکیں۔ امنگ دا ٹریڈس ورو خطاطی، ان تجارتوں میں ہوا کرتی تھی خطاطی یعنی لکھنے کا کام، بک بائنڈنگ، کتابوں کی جلد سازی یعنی کتابوں کو ٹھیک کرنا، اینڈ ویونگ کلوتھس، اور کپڑوں کی بنکاری۔ اٹ اسٹرگلڈ، اس نے جدوجہد کی، ٹو پروٹیکٹ، تحفظ کرنے کی، دا ریلیجس، ایجوکیشنل اینڈ کلچرل ایسیٹس آف دی مسلمز، مسلمانوں کے مذہبی، تعلیمی اور ثقافتی املاک کی، یعنی اس نے مسلمانوں کی مذہبی، تعلیمی اور ثقافتی املاک یا اثاثوں کی حفاظت کرنے کے لیے جدوجہد کی۔ اچھا، نیکسٹ ہے ندوۃ العلماء لکھنؤ، سید محمد علی کانپوری نے ہیڈ اسٹیبلشڈ، قائم کیا تھا، ندوۃ العلماء ایٹ لکھنؤ ان 1894 سی ای، 1894 عیسوی میں لکھنؤ میں ندوۃ العلماء، یعنی سید محمد علی کانپوری نے 1894 عیسوی میں لکھنؤ میں ندوۃ العلماء قائم کیا تھا۔ ہی واز اپوائنٹڈ، اسے مقرر کیا گیا تھا، دا فرسٹ ایڈمنسٹریٹر آف ندوہ کا پہلا ناظم، ایڈمنسٹریٹر ناظم یعنی انتظام چلانے والا۔ مولانا شبلی نعمانی اینڈ عبدالحق حقانی، اور عبدالحق حقانی prepared its rules and regulations۔ اچھا، مولانا شبلی نعمانی اور عبدالحق حقانی نے اس کے قواعد و ضوابط تیار کیے تھے۔ مولانا شبیر's role was very important، مولانا شبیر کا کردار بہت اہم تھا۔ This institution، اس ادارے نے امپارٹنٹ دی بوتھ ماڈرن اینڈ ٹریڈیشنل ایجوکیشن، جدید اور روایتی تعلیم دونوں، یعنی اس ادارے نے جدید اور روایتی تعلیم دونوں دی، ٹو دا اسٹوڈنٹس، طلباء کو۔ ایٹ دا پرائمری لیول پر، دا اسٹوڈنٹس ور ایجوکیٹڈ، طلباء کو تعلیم دی جاتی تھی، ان سائنس میں، انگلش، انگریزی، اینڈ ہندو میں، along with اسلامک ٹیچنگز، اسلامی تعلیمات کے ساتھ ساتھ۔ It was an educational and reformatory institute، یہ ایک تعلیمی اور اصلاحی ادارہ تھا۔ The passed out graduates of this institute، اچھا، اس ادارے سے نکلنے والے یا فارغ التحصیل گریجویٹ، پرفارمڈ، نے ادا کیا، مینی ویلیویبل سروسز، بہت سی قابل قدر خدمات،
ٹو دا مسلمز مسلمانوں کے لیے، یعنی اس ادارے سے نکلنے والے گریجویٹ نے یا گریجویشن حاصل کرنے والے طلباء نے مسلمانوں کے لیے گراقدر خدمات ادا کیے۔ امنگ دا پرامیننٹ گریجویٹس، نمایاں گریجویٹس میں شامل ہے سید سلیمان نقوی اینڈ مولانا عبدالسلام نقوی دی علی گڑھ موومنٹ، تحریک علی گڑھ واز مینٹ کا مقصد تھا فار ماڈرن ایجوکیشن، جدید تعلیم کے لیے۔ اچھا، یعنی تحریک علی گڑھ کا مقصد جدید تعلیم تھا، جدید تعلیم کا حصول تھا۔ دارالعلوم دیوبند، دیوبند فار ریلیجس ایجوکیشن، مذہبی تعلیم کے لیے ندوۃ العلماء نے فار بوتھ ماڈرن اینڈ دا ریلیجس ایجوکیشن، یعنی انہوں نے دونوں جدید اور مذہبی تعلیم مسلمانوں کو مہیا کی۔ بائی اڈاپٹنگ دا مڈ وے، یعنی وسطی راستہ اپناتے ہوئے ایٹ سروڈ، اس نے خدمت کی دا مسلمانوں کی ایٹ لارج، بہت بڑے پیمانے پر، یعنی بہت زیادہ، اس نے مسلمانوں کی بہت زیادہ یا بے پناہ خدمت کی۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، یہاں پہ اس یونٹ کا اختتام ہوتا ہے۔ انشاءاللہ میں بہت جلد یونٹ 1 اور یونٹ 2 کے کویسچن آنسر بھی آپ لوگوں کے لیے سالو کروں گا بہترین طریقے سے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم لیسن بھی جاری رکھیں گے۔ تو اگر آپ لوگوں کو آج کے لیسن کے بارے میں یا اور کسی لیسن کے بارے میں کسی قسم کی مشکل کا سامنا ہو تو بلا جھجک کمنٹ سیکشن میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ تو میں یہاں پہ اپنا واٹس ایپ نمبر بھی دے رہا ہوں، تو اس واٹس ایپ نمبر پر آپ مجھ سے رابطہ رکھ سکتے ہیں۔ تو میرا واٹس ایپ نمبر یہ ہے، یعنی 0334 82427665، یہ میرا واٹس ایپ نمبر ہے۔ تو اس واٹس ایپ نمبر پہ وائس میسج کر کے مجھ سے سبق کے بارے میں، لیسنس کے بارے میں کسی مسئلے کا حل کے بارے میں پوچھ سکتے ہیں۔ تو جاتے جاتے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ میرے اس چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے گا۔ انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ لیسن کے ساتھ، اس وقت تک اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔